نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ سب چونکہ ٹیچر ہیں، آپ کے خیال میں کیا ایک ٹیچر صرف نالج دے رہا ہوتا ہے یا کچھ اور بھی دے رہا ہوتا ہے؟ کیا کیا ٹرانسفر کرتا ہے؟ اور کیا ٹرانسفر کرتا ہے؟ اس کا انداز، اپنی فیلنگز، اپنے جذبات، اپنی محبت، اپنی سوچ، یعنی جو کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے نا وہ سارا ادھر جا رہا ہوتا ہے. کچھ چیزوں کو آپ نام دے سکتے اور کچھ کو نام بھی نہیں دے سکتے. تو اس لیے ٹیچر بننا اور ماں بننا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. جی، hidden curriculum it doesn't come in writing لیکن وہ اسٹوڈنٹس میں جا رہا ہوتا ہے. اگر ٹیچر کام، پرسکون اور کانفیڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹس کے لینے کا انداز کیا ہوگا؟ ویسا ہی ہو جائے گا. اور اگر اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس یا بے چینی ہے یا کانفیڈینس نہیں ہے تو وہ اسی طرح ٹرانسفر ہوگا اور پھر وہ اسی طرح پرسیو کرے گی ایک ٹیچر کو. میں جب پڑھانے کے لیے نکلتی ہوں تو اس سے پہلے کسی سے باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کوئی فالتو بات کروں، فضول بات کروں، کوئی ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے میرے دینے میں کچھ کمی آئے. پھر کیونکہ اگر آپ کسی سے ٹکر لے کے جا رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ کے جا رہے ہیں، یا تھکے ہوئے ہیں، یا آپ بھوکے ہیں، یا آپ غصے میں ہیں، یا آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے یا کسی نے آپ کو کوئی فضول بات کہہ دی جس سے آپ ڈسٹرب ہو گئے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو جتنی دفعہ بھی میں نے قرآن مجید پڑھایا ہے اور ایون اب تک جو میں کلاسز لیتی ہوں تو نارملی کلاس سے پہلے میں کسی سے نہیں ملتی. میں پڑھتی ہوں، خاموش رہتی ہوں، ذکر کرتی ہوں، سوچتی ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے اندر وہ ایک طرح سے بھرتی اور پھر جا کے انڈیلتی. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ کے اندر روحانیت نہیں تو آپ دوسروں کو نہیں دے سکتے. اگر آپ کے اندر خود وہ جذبہ نہیں تو آپ دوسروں کو جذبہ نہیں دے سکتے. خود موٹیویشن نہیں تو آپ دوسروں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے. جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے اندر آئے پہلے وہ اپنے اندر لے کر آئے. آپ 10 دفعہ تقریر میں کہیں معاف کر دیجیے، لوگوں کو معاف کر دیجیے، اور آپ خود اپنے دل میں لوگوں کے خلاف باتیں رکھے ہوئے ہیں، آپ کا وہ لیکچر اثر انداز ہوگا کسی پہ؟ اور اگر ہوگا بھی تو آپ کے خلاف حجت بنے گا کیونکہ آپ نے خود وہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ چلیے، کوئی پڑھے گا؟ پڑھے. فما أجدر الإنسان الذي يقف عريانا بكل ما في سريرته أمام الملك الديان فيتكلم في نعمه. نعم، نعمت کی جمع ہے نعم. نعمی ہی این پہ زبر پڑھیے، نی آ می، پھر پڑھیے نی آ می. ہاں. ويتكلم في نعمه ليله ونهاره ويبارزه بالمعاصي في أرضه بلا حياء ولا خوف. ما أجدره أن يتوب إلى ربه الذي خلقه وصوره وأكرمه ونعمه وما أكره أن يستسلم لمن يعرف ظاهره وباطنه وسره وعلانيته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. احسنت. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو نہ تو پھر سمجھ آ رہی ہے نہ کوئی آواز پوری آ رہی ہے، تو کیا فائدہ ہے اس سیشن کا؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کچھ باتیں سمجھ نہ بھی آئیں تو بھی سننی ضروری کیوں ہوتی؟ دے ہیو افیکٹ. کان آلودہ ہوتے ہیں، ہر چیز پہلے نئی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی دلچسپی پیدا ہو جائے کہ جو چیز مجھے نہیں آ رہی وہ میں کچھ سیکھ لوں. ہاں، استاد صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا فائدہ ہو رہا ہے. دیٹ ریمائنڈز می مریم اینڈ زینب جو ایک جاپنیز تھی اور ایک جو ٹرکی سے آئی تھی،
اب ہماری کلاس میں آتی تھی, پوری تفسیر کی کلاس سنتی تھی, اور انہیں ایک لفظ سمجھ نہیں آتا تھا. اردو میں سنتے اردو آتی تھی نا, انہیں انگلش آتی تھی. تو ایک دن پھر میں نے زینب سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آتے ہو, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ویری اسپیشل فیلنگ ان دس انوائرمنٹ, وی لو ٹو کم ہیئر ایوری ڈے. پھر اس کے بعد پھر آپ نے ان کے لیے اسپیشل کلاسز ارینج کی تھی. پھر ان کے پاس ڈکشنری ہوتی تھی, تو جو ان کو ہم انگلش میں بتاتے تھے وہ اپنی ڈکشنری میں ٹرکی میں وہ دیکھتی تھی, اور جو جاپنیز تھی وہ اپنی جاپنیز ڈکشنری میں دیکھتی تھی. So that's how they completed whole Quran. ماشاء اللہ, ایسا ہی ریمبر. اب مجھے یاد آ گیا, آپ شام تک رکی بھی ہوتی تھی ان کے لیے الگ کلاس لینے کے لیے. کیسی کیسی اسٹرگل لوگ کرتے ہیں. جی یہ تو ابھی دوسری لینگویجز کی بات ہو رہی ہے نا, عربی ہوگی جو ہے انگلش ہوگی. تو میرے نانا ابو یعنی آج سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے, یا میری 8th کے بعد کی بات ہے. تو وہ بہت ماشاء اللہ ذہین اور قرآن سے بڑا تعلق تھا, لیکن میرا نہیں تھا. اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں وہ تمہیں علم دیتا ہوں جو سال ہر سال کے بعد بھی نہیں ملتا. لیکن میں ان کو کہتی تھی نانا تم پلیز میرے لیول پہ آ کے بات کیے, مجھے نہیں سمجھ آتی. ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے تھے, لیکن اتنے سالوں کے بعد وہ سارے ان کے بول مجھے یاد آتے ہیں. یس, جو بول کانوں سے ٹکرا جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کام آ جاتے ہیں. اوکے, نیکسٹ چیپٹر. السمیع. السمیع بہت سننے والا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل السمیع, اور اللہ تعالی کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام السمیع ہے. عز وجل عزت والا, جلال والا. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب تو قبول کر لے ہم سے, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وقال اللہ تعالی, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے, اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی بات چیت, بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو ان دو آیات کو اس لیے کوٹ کیا گیا ہے کہ اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, السمیع ہے, اور دوسری میں سمیع ہے. جو پہلی آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, اور پھر دعا کی کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کر لے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اچھا کام کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپٹ کر لے. اب جیسے آپ لوگ بچوں کی تعمیر کر رہے ہیں, ان کی شخصیت کی تعمیر, ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, بن رہی ہے, وہ کچھ بن رہے ہیں, اور اس میں آپ کا حصہ ہے, صرف ان کے ماں باپ کا نہیں ہے, آپ کا حصہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ سے زیادہ آپ کا حصہ ہو. کیا خیال ہے؟ بچے اسکولوں سے زیادہ سیکھتے ہیں یا ماں باپ سے زیادہ سیکھتے ہیں؟ اسکول سے زیادہ سیکھتے ہیں. تو وہ کیا حصہ ہے جو آپ نے اس میں ڈالا ہے؟ ایک عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں اور ایک افراد تعمیر ہوتے ہیں. تو جو انسان تعمیر ہوتے ہیں وہ بھی بہت نوبل کام ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. جب تھک کے یہاں سے نکلے تو فرسٹریشن کی بجائے اور فون اٹھا کے کسی کو سارے شکوے شکایت کرنے کے بجائے کیا کہیں, ربنا تقبل منا, اللہ ہم سے قبول کر لے. اور پھر یہ کہ انک انت السمیع العلیم, کوئی نہیں سن رہا اس وقت, تو سن رہا ہے جو میں کہہ رہی, اور تو جانتا ہے جو اس وقت میری حالت ہے. آپ کسی کو 10 دفعہ بھی بتائیں کہ میرے پہ کیا گزر رہی ہے تو کون کیا سمجھے گا؟ اس وقت آپ میں سے ہر ایک کو جو تھکاوٹ ہے سارے دن کے کام کے بعد, وہ آپ ہی جانتے ہیں یا کوئی اور بھی جانتا ہے؟ یا اس وقت میں جس کنڈیشن میں, آپ میں سے کسی کو کیا خبر کہ مجھے کہاں درد ہو رہی؟ نہیں پتا نا, اور بتانے کا فائدہ بھی کچھ نہیں. آپ کیا کر لیں گے؟ اگر میں آپ کو کہانی سنا بھی دوں
کہ اس وقت مجھے اس قسم کا درد ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے میرے لیے؟ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. میرے اور آپ کے درمیان تو ایک محبت کا رشتہ، لیکن جب ہم عام طور پر کسی کو بھی فرسٹریشن میں کچھ اپنی مصیبت کی کہانی سناتے ہیں، اپنے درد کی، دکھ کی، بیماری کی، تو دوسرا بھی ہائے بیچارہ، اچھا تم ٹیبلٹ کھا لو، فلانا کر لو، چھوڑو پر ایک سارے کام، کس مصیبت میں پڑی ہوئی ہو، الٹی پٹی پڑھا دیتے ہیں. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت تو اس کو درد ہی رہتا ہے. ہاں، کہتے ہی رہتے ہیں. ہر وقت اس کو تو کہیں نہ کہیں درد ہی نکلا رہتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے نا دوسرے بھی سن سن کے. تو پھر اس وقت انسان اپنے درد کس کو سنائے؟ اللہ کو سنائے، اور اللہ کو کہے انک انت السمیع العلیم، تو سنتا بھی ہے اور تو جانتا بھی ہے. دوسرے نہ سنتے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے، شکوے درد کی کہانی سننا بھی نہیں چاہتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے. آپ تو سارے حالات بھی جانتے ہیں اور آپ دعا بھی سنتے ہیں، تو آپ میری اس تھکاوٹ کو قبول کر لیں. اور دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سننے کی بات ہے. اس میں آپ دیکھیے 3 دفعہ سننے کی بات آ رہی ہے. ایک ہے سمع، دوسرا ہے یسمع، اور تیسرا ہے سمیع. سمع، یسمع، سمیع، ماضی، مضارع اور فاعل. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جھگڑ رہی تھی کہ اس نے ایک خاص طریقے سے طلاق دے دی تھی، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اب میں بوڑھی ہو گئی اور میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی بات، اور اللہ تو ہمیشہ سنتا ہے. سمیع فعیل کے وزن پر کیا معنی ہوتا ہے؟ بار بار سننے والا. الرحیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پڑھ چکے ہیں جی. تو السمیع کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، بار بار سننے والا، ہمیشہ سننے والا. ایک دفعہ سنیں گے پھر سنے گا، تھوڑی دیر پھر سنائیں گے پھر سنے گا، تیسری دفعہ سنے گا پھر سنے گا، چوتھی دفعہ 100 دفعہ سنے گا پھر سنے گا. کوئی اور سنے گا ایسے؟ سنایا ذرا 10 دفعہ کسی کو ایک بات کہ بس کرو میں بور ہو چکی ہوں، تمہاری تو روز یہی بات ہوتی ہے. کیسے سنتا ہے؟ سمیع، بالاستمرار سنتا ہے، کنٹینیوسلی سنتا ہے، سنتا ہی رہتا ہے، اور بالکل نہ تھکتا ہے، نہ بور ہوتا ہے، نہ ناراض ہوتا ہے. ہاں جی میں نے پڑھا تھا کہ اس میں مجیب کا بھی آتا ہے جی، وہ انڈائریکٹلی آتا ہے نا کہ پھر وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کو سنا کے ریلیکس ہوتے، بندوں کو سنا کے تو بعد میں دل دھڑکتا ہے، دل کو کچھ ہوتا رہتا، پتہ نہیں. اور اگر وہ ہاں کر دے تب بھی بدگمان ہو جاتے، پتہ نہیں کہ اس نے کیا سوچا ہوگا میرے بارے میں. پھر کہتے ہیں آپ میرے بارے میں ایسا نہ سوچے، میں ایسی ہوں نہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو نہ آگے میرا حال سنا دے. ہاں بالکل، کیونکہ بعض اوقات ہمیں اپنے ورڈز بھی نہیں ملتے کہ جس سے ہم سنا سکیں کسی کو اور وہ سمجھے پوری طرح. اللہ چونکہ دل کے حال جانتا ہے تو اس لیے آدھی بات بھی سنائیں گے تو باقی وہ خود سمجھ لے گا. یہ سنا کے نا پھر قرآن کو کھولیں تو جو بھی نکلتا ہے اس کے آگے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے. بالکل بالکل ایسا جواب بالکل. تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ جو لڑائی جھگڑے ہوں کیا کریں؟ اللہ کو شکایتیں لگائیں، بندوں کے پاس نہیں، امی ابا کے پاس نہیں. ہاں بہت عام میں نے سنا بھی ہوا ہے کہ کاش میں اپنا دل کھول کے دکھا دوں. ہاں، عام طور پہ لوگ کہتے کاش میں آپ کو اپنا دل کھول کے دکھا سکتی. تو اللہ کو تو کھولے بغیر ہی نظر آ جاتا ہے سب کچھ. جی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتا ہے، تو پھر ہمیں سنانے کی کیوں ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم سنائیں. وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کیونکہ بندے کی طرف سے بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہو نا. جیسے ابھی میٹنگ کی بات ہوئی تھی کہ آپ کی طرف سے کوئی طلب آئے گی تو مجھے بھی پتا ہے اٹس ویری امپورٹینٹ ٹو ٹاک ٹو یو، ٹو میٹ یو پیپل، لیکن اس کے لیے آپ بھی تو کچھ شو کریں نا. ٹھیک، دعا تو عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرنا. اللہ نے خود حکم دیا، تمہارا رب کہتا ہے پکارو مجھے. میں نے ابھی ایک پروگرام ریکارڈ کیا دعا کیجیے کے نام سے، رمضان میں انشاءاللہ چلے گا اللہ نے چاہا تو اس میں نے اکثر پروگراموں کے شروع میں ایک آیت ریپیٹڈلی پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مانگو مجھ سے، دعا کرو مجھ سے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں. وہ پکارے چلے جا رہے ہیں اور تم مانگتے نہیں ہو. اوروں سے مانگتے ہیں، اوروں سے توقع رکھتے ہیں، اوروں کے پیچھے جاتے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے. جو کوئی مل جائے اس کو مسئلہ سنانے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی پرسنلی میں نے آیت کو نا پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے
جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے نا، Yes. جب مجھے شکایت ہوتی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ اس طرح اس طرح. ہاں، اور سم ٹائم وہ اتنی فنی بات ہوتی ہے بتانے کے لائق نہیں ہوتی. ہم نے اس کو اوور سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے ہارڈ لیا ہوتا ہے. کبھی آپ کسی کو بتائیں تو کہتے سو واٹ، تو کہتے لو ہمارا دل کٹ کے رہ گیا، اور یہ کہتے سو واٹ. خاص طور پہ رات کی نماز میں جب سب سو چکے ہوتے ہیں نا، پھر وہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ میں اللہ سے اچھی سی باتیں، پھر میں کوئی شکایت نہ، وہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بالکل. دل کو اتنی سیٹسفیکشن میں ساری شکایتیں نکل نے یہ بھی کیا، یہ بھی کہا، اس طرح سے بھی کیا، اور آپ یقین کریں صبح تک مجھے اس کا اللہ تعالیٰ سارا سولوشن. الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ سولوشن ڈال دیتا ہے دلوں میں. ہاں جی شابش. اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو تکبر بھی ٹوٹتا ہے، عاجزی بھی آتی ہے. اور انسان بنا عبادت کے لیے ہے تو پھر یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے جب مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ بندے کے اندر طلب ہے، اس کے ڈیزائرز ہیں، اس کو مانگنا ہی مانگنا ہے. تو وہ بندوں کے آگے نہ مانگے کہ بے عزتی کرائے روز، وہ اللہ سے مانگے. کوشچن ہے کہ کیا جب بھی دعا مانگی جائے تو وہ اسی طرح ہے کہ پہلے ثنا اور درود کے بعد، یا تو ہم عام چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے نہ پڑھنے سے ایسا نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ اچھا ہے، آداب میں سے، مینرز میں سے. اب آگے دیکھتے ہیں اس کا معنی. اللہ تبارک و تعالی هو السمیع لاقوال عباده وما ينطق به خلقه من قول يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسکوت انه يعلم الجهر وما يخفى. ترجمہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی بابرکت اور بلند، هو السمیع وہ سننے والا، لأقوال عبادہ اپنے بندوں کے اقوال باتیں، وما اور جو، ینطق بہ بولتا ہے ساتھ اس کے، خلقہ اس کی مخلوق، یعنی اس کی مخلوق جو بھی باتیں کرتی، من قول بات میں سے، یسمع وہ سنتا ہے، السر چھپی ہوئی بات، والنجوى اور سرگوشیاں، سواء برابر ہے، عندہ اس کے پاس، الجہر ظاہر، والخفوت اور خفیہ چھپا ہوا، والنطق اور بولنا بات، والسکوت اور خاموشی، انہ یعلم الجہر بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو، یعنی جو کھلی بات کرتے ہیں، وما یخفا اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفا. صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے. بندوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں. لیکن ہم بندوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ پتا ہونا چاہیے نا کیا چاہیے مجھے. ہسبینڈ وائف کے جھگڑے عام طور پہ اس پر بھی ہوتے ہیں نا. آپ تو آج تک مجھے سمجھ ہی نہیں سکے، عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا. یہ مسائل عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں عام طور پر، کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا اشارہ ہی سمجھے جائے، جیسے ان کے بچے اشارہ سمجھتے ہیں. اب یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کو انہوں نے یک طرفہ محبت کتنی دی ہے، میاں کو نہیں دی ہوتی اتنی جتنی بچوں کو دی ہوتی ہے. تو بچے پھر سمجھتے ہیں، اگر میاں کو بھی دیں گے وہ بھی سمجھنے لگ جائیں گے. چلیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّمِيعُ الَّذِي لَهُ السَّمْعُ الْكَامِلُ الشَّامِلُ الْمُطْلَقُ يَسْمَعُ جَمِيعَ الْأَصْوَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَلْسُنِ وَاللُّغَاتِ وَالْحَاجَاتِ لَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَسَمْعُهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ كَسَمْعِ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ لِأَنَّ سَمْعَ اللَّهِ مُسْتَغْرَقٌ لِجَمِيعِ الْمَسْمُوعَاتِ لَا يَعْزُبُ عَنْ سَمْعِهِ مَسْمُوعٌ وَإِنْ دَقَّ وَخَفِيَ وَكَثُرَ وَتَدَاخَلَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، السمیع سمیع ہے، الذی وہ جو، لہ السمع الکامل اس کے لیے ہے سماعت کامل، مکمل سنتا ہے. اچھا ہم جب کسی کی بات سنتے ہیں تو بعض اوقات مکمل نہیں سنتے، تھوڑی دیر سنتے پھر دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے. مثلا کسی نے چڑیا کی بات کی تو ہمیں یاد آ جاتا ہے وہ صبح میں نے ایک چڑیا دیکھی تھی. اچھا اب وہ یہاں سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں اور ادھر چڑیا تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی سنتے ہی نہیں. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، اکتا جاتے ہیں تو اکتانے کی وجہ سے نہیں سنتے. اور بعض اوقات ہمیں اس کی آواز نہیں آتی پوری طرح، بعض اوقات اس کا پروننسیشن ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. جی زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے.
جی you're speaking metaphorically. جی بالکل، وہ تو اور بھی مشکل. تو اللہ سبحانہ وتعالی کامل شامل، شامل شمولیت سے، یعنی سب کو مکمل، یعنی مطلق ایبسلیوٹ، شامل کامل مطلق. اس کی سماعت ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. یسمع جمیع الاصوات، وہ سنتا ہے ساری آوازیں. الا اختلاف الالسن، زبانوں کے اختلاف کے باوجود. کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی بلوچی بولتا ہے. وہ ہر زبان جانتا ہے. سازا حج اور عمرہ کے موقع پہ کبھی آپ امیجن کریں گے کہ لوگ ایک وقت پہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. عرفات کے میدان میں لوگ ایک وقت میں مانگ رہے ہوتے ہیں، کتنا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی اپنی زبان میں. 160 کچھ زبانیں تھی شاید. ایک دفعہ جب میں نے حج کیا تو اس وقت وہ پٹی ایک چلتی نا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنی زبانیں جاننے والے لوگ اس وقت عرفات میں موجود ہیں. تو میں سوچنے لگی کہ اچھا یہ سارے اپنی زبان میں مانگیں گے، اگر کسی انسان سے مانگے ایک ہی وقت میں اور اتنی زبانوں میں تو اس کا حال کیا ہو. صرف اپنے لیے نہیں، کتنے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی صرف اپنے لیے نہیں، بہت سارے اور لوگوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو الا اختلاف الالسن واللغات والحاجات، زبانیں اور لغتیں اور حاجتیں بھی سب کی الگ الگ ہیں، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے. مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت کوئی دعا کرے اور آپ سب دعا کریں تو کیا ہوگا؟ ہر ایک کی دعا الگ الگ ہوگی، مختلف ہوگی، یعنی ہر ایک کی دعا فرق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ڈفرنٹ اور اختلاف کے باوجود سب کی سن رہا ہوتا ہے. ساری مخلوق کی، چڑیا طوطا، ہر ایک کی، چیونٹیوں کی، ہمیں جو سنتی ہیں اور جو ہمیں نہیں سنتی، فریکوینسی کے ڈفرنس کی وجہ سے ہم نہیں سن سکتے. اب قبر میں جو مردہ ہوتا ہے اس کی آواز انسان اور جن کے سوا سب سن رہے ہوتے ہیں، انسان نہیں سنتا. لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا دوسرے کے سننے سے اس کو مشغول نہیں کرتا. ہم تو ایک کی بات سن رہے ہیں، دوسرا بولے ہم کہتے ہیں باری باری بات کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے. وسمعہ عز وجل لیس کسمع احد من خلقہ، اور اللہ تعالیٰ کی سماعت مخلوق میں سے کسی اور کی سماعت کی طرح نہیں ہے. لأن سمع اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سماعت مستغرق شامل کیے ہوئے ہے لجمیع المسموعات، تمام مسموعات کو، یعنی تمام سننے کی باتوں کو، سب چیزوں کو سن رہا ہے. لا یعزب عن سمعہ مسموع، نہیں غائب ہوتی اس کی سماعت سے کوئی سنی ہوئی چیز. وان دق وخفی، خواہ وہ کتنی باریک اور خفیف کیوں نہ ہو، چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، باریک اور مخفی کیوں نہ ہو. وکثر وتداخل، اور کتنی زیادہ کیوں نہ ہو. کچھ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، اور تداخل مطلب ہوتا ہے انٹرفیئرنس، اور اس میں کتنی انٹرفیئرنس کیوں نہ ہو. اچھا کبھی آپ نے اسکائپ پہ بات کی اور اس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہو، تو اینڈ آف دا ڈے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بات کٹ گئی تھی تو مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی. کبھی فون لائن خراب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں پتا تم نے کیا کہا، میں تمہاری پوری بات نہیں سمجھی. اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی مشکل نہیں ہوتی، چاہے انٹرفیئرنس ہو، تداخل ہو، چاہے بہت زیادہ باتیں ہوں، سب سمجھ آتی ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پاورفل صفت ہے، بہت پاورفل. اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بتائی گئی کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہاں بتایا گیا وہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی کوئی اور ایسا سن اور دیکھ نہیں سکتا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّمِيعُ لِدُعَاءِ الْخَلْقِ وَأَلْفَاظِهِمْ عِنْدَ تَفَرُّقِهِمْ وَاجْتِمَاعِهِمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کا سننے والا ہے اپنی مخلوق کے اور ان کے الفاظ کو، ان کے جدائی کے وقت اور ان کے اکٹھے ہونے کے وقت. یعنی جب الگ الگ مانگتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اس وقت بھی سنتا ہے، اور جب وہ اکٹھے ہو کے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی سنتا ہے. علی اختلاف السنتہم ولغاتہم، ان کی زبانوں اور لغات کے اختلاف کے باوجود. یعلم سبحانہ ما فی قلب القائل، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کہنے والے کے دل میں ہوتا ہے. قبل ان یقول، کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ وہ کہے. ابھی جو آپ بولے ہیں نا، اس کو پہلے سے پتا تھا ابھی یہ کہیں گے. وَيَعْجِزُ الْقَائِلُ
اور عاجز ہوتا ہے کہنے والا ان التعبیر، تعبیر سے، ان مراد ہی اس کی مراد سے. یعنی بعض اوقات ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، ہم کچھ کہنے لگتے ہیں اور منہ سے کیا نکلتا ہے کچھ اور. تو پھر ہم دوسرے کہتے ہیں میرا خیال ہے میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پائی، میرا مقصد یہ تھا، آپ نے سمجھا نہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ایک بات شروع کر دیتے تو دوسرا شخص آدھی بات سن کے پہلے کاٹ دیتا ہے ہماری بات. ہاں ایسا ہی ہے. تو جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کہنے والے تھے. آپ اٹھ کے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، میں جا کے اس کو ذرا ایک بات بتا کے ہوں، آدھے راستے میں پہنچتے ہیں تو اللہ کو پتا تھا آپ کیا کہنے جا رہے تھے، آپ کو بھول گیا، وہ نہیں بھولا، اس کو سب معلوم ہے. فَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قَلْبِهِ، بس جانتا ہے اللہ جو اس کے دل میں، تو فَيُعْطِيهِ، تو اس کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، سؤلہ، اس کا سوال. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کسی خاص تکلیف میں ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اس کے لیے ہم دعا مانگیں گے. ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں یا قبولیت کا کوئی بھی وقت ہمیں پتہ چلتا ہے، اسے جمعے کا دن قبولیت کی ایک گھڑی آتی ہے نا اس میں، اور بعض کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے فوراً پہلے کی گھڑی ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے. بعض کا خیال ہے، بعض کہتے ہیں جیسے حدیث میں بھی شاید کہ جیسے امام جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے اس وقت. اچھا اس وقت آپ کو یاد آتا ہے یہ قبولیت کی گھڑی، لیکن کیا یاد آتا ہے کیا مانگنا تھا؟ وہ کہتے وہ میں نے کوئی دعا مانگنی تھی، وہ پتہ نہیں کون سی تھی جو میں نے سوچی تھی کہ میں نے ضرور مانگنی ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ اس وقت بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے، بارش ہو رہی ہے دعا قبول. ایک دن بارش ہو رہی تھی، کسی نے مجھے فون کیا بارش ہو رہی ہے دعا کرو. میں نے کہا ہے کیا، میں اتنی مصروف تھی کیا دعا کروں اس وقت. حالانکہ دوسرے وقتوں میں کچھ باتوں پہ ہم پریشان بھی ہو رہے تھے کہ دعائیں مانگنی چاہیے ہمیں، اور مانگ بھی رہے ہوتے، لیکن قبولیت کے وقت بھول جاتے. تو اللہ کو پتا ہوتا ہے اس نے کیا مانگنا تھا، وہ اس پر بھی دیتا ہے. اوہ یس، ایگزیکٹلی، بالکل. اس لیے مجھے بہت ڈر لگتا ہے قبر کے حساب کتاب سے، کہیں ایسا نہ ہو فرشتے دیکھ کے ہمیں بھول جائے کہ ہم نے کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو دنیا میں ایمان کے ساتھ ہوں گے وہاں ان کو ثابت قدمی عطا کرے. تو اس ایمان کو تھام کے رکھنا چاہیے ہر قیمت پر. واللہ جل جلالہ سمیع بصیر، اللہ جل جلالہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. سمیع قریب، سننے والا ہے، قریب ہے. کتنا خوبصورت. واللہ جل جلالہ، پڑھیے ذرا اس لائن کو. لأنہ محیط بالمخلوقات کلہا، کیونکہ وہ ساری مخلوق کا احاطہ کرنے والا ہے. لا یفوتہ شیء منہا، اس سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی. ولا یخفی علیہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، اور اس پر آسمان و زمین کا ایک ذرے جتنی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں. وجمیع الخلائق تحت سمعہ وبصرہ وعلمہ، ساری مخلوقات تابع ہیں اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کے علم کے، سب اس کے انڈر ہے. یسمع اقوالہم، اللہ ان کی بات سنتا ہے. ویرا اعمالہم، اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. وہو السمیع، اور وہ سننے والا ہے. الذی یملک السمع والابصار والافئدہ، وہ جو مالک ہے سماعت اور ابصار اور دلوں کا، ہر چیز کا مالک ہے. یعنی نہ صرف یہ سنتا بلکہ ہماری سماعت کا بھی وہ مالک ہے، جب تک جو چاہے سنوائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو حق کی بات، خیر کی بات نہیں سنواتا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو ضرور سنوا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان سے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، اس لیے ان کو خیر کی بات بھی نہیں سنواتا. تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی باتیں سنواتا رہے. احصى اقوال العباد وافعالهم، اس نے بندوں کے قول اور فعل گن رکھے. استغفر اللہ. ہمیں نہیں پتا ہم آج تک کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ چکے ہیں. اللہ کو اس وقت بھی پتا ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ہمارا میزان اس وقت نیکیوں کا جھکا ہوا یا نہیں جھکا ہوا، اور ہمیں نہیں پتا. کس قدر ڈرنے کی بات ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتا.
من الطاعات والمعاصی، اطاعتوں اور معاصی یعنی گناہوں میں سے، اللہ کو سب پتا ہے، والحسنات والسیئات، نیکیاں اور برائیاں، ثم یجازیہم علی ذلک فی الآخرۃ، پھر وہ ان کو بدلہ دے گا ان پر آخرت میں، یعنی نیکیوں اور بدیوں پر. لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. واللہ سبحانہ هو السمیع الذی یسمع کل شیء وان دق وخفی. اللہ سبحانہ وتعالی وہ ایسا سمیع ہے جو ہر بات سنتا ہے، خواہ وہ باریک ہو، آہستہ سے کی ہوئی ہو، مخفی ہو. یسمع دبیب النملۃ السوداء، سیاہ چیونٹی کے چال کی آواز بھی سنتا ہے. ہم تو پاؤں پٹکا کے چلتے ہیں تو پھر ان کی آواز تو نکل رہی ہوتی ہے، لیکن چونٹی کی آواز ہمیں تو نہیں سنائی دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ آواز بھی سن لیتا ہے. الصخرۃ السماء، سیاہ چٹان پر. فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات میں. السمیع الذی یسمع من یدعوہ ویناجیہ، وہ ایسا سمیع ہے جو سنتا ہے جو بھی اس کو پکارتا ہے اور اس سے سرگوشیاں کرتا ہے. فیجیب الدعاء، وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ویکشف السوء، اور برائی دور کر دیتا ہے. ویقبل الطاعة، اور اطاعت قبول کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دیجیے بے شک میں بہت قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے اور مجھ پر اعتماد کرے، شاید کہ وہ ہدایت پائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جواب دینا جو ہے کہ سمجھ نہیں آتا اس طرح اللہ تعالیٰ کا. ہم کہتے یا اللہ تعالیٰ تعالیٰ جی میرا بندہ، اللہ مجھے یہ چاہیے، ٹھیک ہے مل جائے گا، ٹھیک ہے. فاتحہ میں کیسے جواب دیتے ہیں نا جی سورۃ فاتحہ میں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. اور پھر مجدنی، پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بینک، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ولک ما سألت، جو تم نے مانگا وہ مل گیا. اس میں یقین آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اتنے قریب ہیں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے اور جواب دیتے ہیں، تو پھر کوئی غم اور کوئی فکر اور کوئی پریشانی تو رہ ہی نہیں جاتا. مجھے تو ایسے آ رہا ہے کہ جیسے قربت پانے کے لیے اتنا آسان ہے کہ آپ مانگتے جائیں. ہاں بالکل اتنی قریب. سر میں ایک لیکچر میں سن رہی تھی کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں there is never no, there are 3 answers, either yes, yes and wait, and I have a better alternative. So ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جواب نہیں ملا، there is never no. کیونکہ ہم نو کو تو جواب نہیں سمجھتے نا. اگر کہا جائے کہ اس وقت نہیں تو ہم کہتے نہیں جواب آ ہی نہیں رہا. چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جیسے فار مومنٹ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے نا، ایک وقت پہ اسی وقت مانگا ہوتا ہے ویسے ہی وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. جب میں کوچ کری تھی تو ہمارا سیرا کوچ تھا، مجھے یاد ہے ہمارا تجوید کوچ کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے 6 ٹائم ٹائی ہوا تھا اور 7th ٹائم تھی اور ہمارا ایک آنسر غلط تھا اور ان کا بھی ایک غلط تھا. ان کی آخری جو کنسسٹنسی تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اگر وہ صحیح جواب دیتی تھی تو وی وڈ ہیو لاسٹ. فرسٹ پوزیشن کتنے تھا تو اس وقت میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کا غلط ہو جائے تو سادہ اسی وقت سیکنڈس کے اندر شی گیو دی آنسر. واز اے ویری ایزی کوشچن اور وہ غلط ہو گیا. اپنے لیے صحیح نہیں مانگتے، دوسرے کے لیے غلط مانگتے. جو کوالٹی ہے کہ تنگ نہیں پڑتا سننے سے، بہت بڑی کوالٹی ہے. میں نے اس طرح سے کبھی نہیں سوچا تھا. مطلب میں کسی سے بھی بات کرنے لگوں آئی تھنک 2 سے 3 دفعہ اگلا بندہ اٹھا جائے گا کہ یہ بالکل وہی مسئلہ وہی بات. بس اللہ تعالیٰ کبھی تنگ نہیں پڑتے.
ہم سب سے بات کرتے کام نہیں آ رہے تھے، لیکن اگر ہم زیادہ بات کریں تو ایون ماں باپ بھی ہوتے ہیں نا، بچوں کی باتیں سن کے تنگ آ جاتے ہیں. بالکل چپ کرو. نہیں تو ہم بات کرتے ایک دعا مانگ کے، ہم کیا کہ تک آئے تھے دعا کو شر سے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑو. بالکل. The thing that keeps hitting my heart is that who are we that Allah listens to? بالکل ہم ہیں کیا؟ And you know what do ہم تو ایٹم سے بھی چھوٹے ہیں. اگر پوری کائنات کے اس میں رکھ کے دیکھا جائے تو ہمارا سائز کیا ہے پھر؟ اگر میں سوچتی ہوں کہ جتنی دفعہ وہ سنتا ہے نا اتنا ہمیں کم یاد رہتا ہے. بالکل. اور کبھی اگر نہیں سنتا ہے تو وہ ہمیں یاد رہتا ہے. بالکل. تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے نا جتنا وہ سنتا ہے. جو کچھ ملا ہے اسے تو ہضم کرتے جاتے ہیں اور اس کا نام بھی نہیں لیتے. چلیے آگے چلتے ہیں. وقد دعا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم ربہ ان یصرف عنہ کید النسوہ فاستجاب له ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ ان سے عورتوں کی چالیں دور کر دے، تو رب نے اس کے لیے اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے ان کی چالوں کو پھیر دیا. بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. إذا كان الله عز وجل يسمع ما أسررنا وما أعلنا وما أجدر العاقل أن يذكر الله بقلبه ولسانه ويكثر من تلاوة كتابه ويقوم بما يحبه الله من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمد الله وشكره على نعمه وإحسانه ويحذر ما يبغضه الله من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور فالكل مسموع والكل محفوظ والكل مسؤول عنه. وإذا كان اور جب ہے اللہ عز وجل یسمع سنتا ما اسررنا جو چھپایا ہم نے وما اعلنا اور جو اعلانیہ کہا ہم نے، یعنی جو دل میں چپ کے کہتے ہیں وہ بھی سن لیتا ہے، جو زور سے وہ بھی. فما اجدر العاقل تو کتنا حقدار ہے عقل مند ان یذکر اللہ بقلبہ ولسانہ کہ اللہ کو یاد کرتا رہے اپنے دل سے بھی اور اپنے زبان سے بھی. ویکثر من تلاوت کتابہ اور اس کی کتاب کی تلاوت کثرت سے کرے. ویقوم بما یحبہ اللہ اور قائم رہے اس پر جس کو اللہ پسند کرتا ہے. من الدعوت الی اللہ اللہ کی طرف پکارنے کے کام میں سے، یعنی اس کام کو کرتا رہے. کس کام کو؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے کام کو. والامر بالمعروف امر بالمعروف کو، والنہی عن المنکر نہی عن المنکر کو. وحمد اللہ اور تعریف کرتا رہے اللہ کی، وشکرہ اور اس کا شکر ادا کرے، علی نعمہ و احسانہ اس کی نعمتوں اور احسانات پر. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ سب کچھ سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے تو پھر عقل مند کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ شکر میں، تلاوت میں، ذکر میں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں. اور وَيَحْذَرُ بچتا رہے مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ جس کو اللہ تعالیٰ مبغوض سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ. من الغیبت والنمیمت غیبت اور چغلی میں سے، والکذب وقول الزور اور جھوٹ اور جھوٹی بات. فالکل مسموع کیونکہ سب کچھ سنا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ساری غیبتیں نمیمہ سب سن رہا ہے. والکل محفوظ اور سب چیزیں محفوظ بھی ہیں. کیا مطلب محفوظ ہے؟ سیوڈ ہے، ساری فائلیں سیوڈ ہیں، کوئی بھی کرپٹ نہیں ہوئی. بعض اوقات آپ ایک ساؤنڈ فائل سیو کرنے لگتے تو کیا ہوتا ہے؟ اڑ جاتی، سیو نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسا کچھ بھی نہیں. یہ بہت ہلا دینے والی بات ہے. فالکل مسموع والکل محفوظ والکل مسئول عنہ. سب محفوظ، سب مسموع، سب مسئول عنہ. وکل علم فی العالم فواہبہ العلماء العلیم سبحانہ. دنیا میں جتنے بھی علم ہیں سب بخشے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جاننے والا ہے سبحانہ وتعالیٰ. کن کو بخشا ہے؟ علماء کو. فہو الذی خلق الانسان وعلمہ بس وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو تعلیم دی.
وَكُلُّ سَمِيعٍ فِي الْعَالَمِ فَوَاهِبُهُ السَّمْعُ هُوَ السَّمِيعُ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ. کل سمیع، ہر سننے والا. کون ہے ہر سننے والا؟ انسان، جانور وغیرہ. فی العالم، دنیا میں. فواہبہ، بخشنے والا اس کو. السمع، سماعت کی قوت. کون ہے وہ؟ هو السمیع، جو خود السمیع ہے. یعنی السمیع نے سننے کی قوت دی ہے سب کو. الذی خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا. وشق سمعہ، پھاڑی اس کے کان. وبصرہ، اور اس کی آنکھیں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا کہ ہم اس کو آزمائیں، پھر ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا. تو ہم سن سکتے ہیں، تو یہ سماعت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور سننے کے لیے کان کھولے کس نے؟ دیکھیے، دیکھنے کے لیے آنکھوں میں کٹ لگے ہوئے ہیں. جب بچہ ابتدا میں بن رہا ہوتا ہے، اگر کبھی ابارٹڈ فیٹس آپ دیکھیں تو اس کی آنکھوں کی جگہ ہوتی ہے لیکن بند ہوتی ہے. کون کھولتا ہے؟ اور کانوں پہ یہ سوراخ کس نے کھولا ہے کہ ہم سن سکیں؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں. کان تو بہرے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، مظاہر تو ہاں بہرے ہوتے ہیں. بالکل، سننے کی طاقت اللہ ہی ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پر سننے دیکھنے والا بنایا تاکہ انسان کا امتحان لیا جا سکے. واللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے. وسمعہ سبحانہ صفت ذاتیۃ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے السمع، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، کسی اور سے نہیں لی ہوئی. لہو، اسی کی ہے. وسمع اللہ کامل، اور اللہ کی سماعت کیا ہے؟ ہیرنگ کامل ہے. مطلق، ایبسلیوٹ. وہکذا سائر اسمائہ وصفاتہ، اور اسی طرح اس کے سارے نام اور اس کی صفات کامل ہیں، ذاتی ہیں. اما سمع المخلوق فہو ناقص محدود تصیبہ الآفات والامراض. جہاں تک مخلوق کی سماعت کا تعلق ہے تو وہ کیسی ہے؟ ناقص ہے. ساری باتیں نہیں ہم سن سکتے. محدود، لمیٹڈ ہے. ایک سرٹن ڈیسیبل سے زیادہ کا شور یا کم ہم نہیں سن سکتے. تصیبہ الآفات والامراض، کانوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف، مرض، بیماری پہنچی رہتی ہے. وَلَوْ آتَ اللَّهُ وَاحِدًا مِنَ الْبَشَرِ مِثْلَ سَمْعِ جَمِيعِ الْبَشَرِ، اگر عطا کر دے اللہ کسی ایک کو انسانوں میں سے مانند سارے انسانوں کی سماعت کی، یعنی سارے انسانوں کو جو سماعت ملی ہے وہ ساری اگر ایک جگہ اکٹھی ہو جائے کتنی پاور ہو جائے گی. ثم جعلت المخلوقات كلها على قوة ذلك السمع، پھر ڈال دی جائے مخلوقات میں اس سماعت کی قوت، یعنی سارے بندوں کی قوت لے کے ایک قوت بنا کے پھر ہر بندے کو اتنی قوت دے دی جائے. سمجھ گئے؟ لَكَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِسَمْعِ اللَّهِ كَالذَّرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَبَلِ. وہ ساری سماعت کی قوت جو پوری دنیا کی کریشن کے اندر ہے، وہ اگر آپ کو مل جائے تو بھی آپ کی سماعت پھر بھی ایک ذرے جتنی ہے پہاڑ کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ سنتے ہیں، بل اقل، بلکہ اس سے بھی کم. فسبحان سامع الاصوات كلها، پس پاک ہے وہ ذات جو ساری آوازوں کی سننے والی، فی آن واحد، ایک ہی لمحے میں. لا یشغلہ سمع عن سمع، نہیں مشغول کرتی اس کو کوئی سماعت کسی سماعت سے. علی اختلاف اللغات والاصوات والاشخاص والاماکن والازمان، لغات، آوازیں، شخص، جگہ اور زمانے کے اختلاف کے باوجود، یعنی کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی عورت ہوتی، کوئی ٹھنڈا علاقہ تو کوئی گرم ہوتا ہے، زمانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، زبان کوئی بھی ہو سکتی، اللہ تعالیٰ پھر بھی سب کی سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. یہ ہے اللہ.
اب لیسن تو مکمل ہوا, بس کوئی کوشچن ایک دو آپ سے کروں گی. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو پھر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1 کیا کرنا چاہیے, ٹو دا پوائنٹ بات کریں. کوئی گناہ کی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں سوال دھیان سے سنا کریں تو صحیح جواب آئے گا. پتا ہوتا ہے آپ لوگوں نے بھی سنا نہیں ہوتا, تو ٹیچر کا بھی سننا ضروری ہوتا ہے تاکہ بات پوری صحیح سمجھ میں آئے. میں نے کہا یہ ہے کہ جب ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سنتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو پہلے کرنے کے کام بتائیں. یقین. You should be careful what we say. کرنے کے کام میں نے کہے. Be conscious. What should we do? انہوں نے پورا پیراگراف دیا ہوا تھا اس میں. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دل میں. شابش. یس, کنیکشن رکھیں, اس سے باتیں کریں, اس کا ذکر کریں. یس, امر بالمعروف کرنا چاہیے, نہیں انل منکر کرنا چاہیے, چاہے لوگ نہ سنیں, اللہ سن رہا ہوتا ہے. اللہ کی حمد, اس کا شکر, اس کی نعمت اور احسان. یس, یہ ہے کرنے کے کام. جس سے اس کا غضب ہو ان کاموں سے بچنا چاہیے. ان کاموں سے بچنا چاہیے. اور جھوٹ کی بات سے, کال جھوٹ سے, کیونکہ وہ سب کچھ سنا جا رہا ہے, محفوظ کیا جا رہا ہے. اور صحیح. شابش, ویری گڈ. ہاں آپ نے کیا نمیمہ چغل خوری کرتے. قطات بھی ہوتا ہے اور نمیم بھی. نمیمہ جو ہوتا ہے نا, امام شافعی کا قول ہے من نم لک نم علیک. کیا مطلب ہے؟ من نم لک, جس نے تیرے پاس آ کے کسی کی چگلی کی وہ کسی اور کے پاس تیری چگلی کرے گا, کیونکہ اس کو چسکا پڑا ہو بری باتیں کرنے, اس کی زبان کو لگ گیا یہ. اب ہاں, حماز مشاء بنمیم, بالکل یہی اصل میں جا رہی تھی. جزاک اللہ خیرا. تو کرنے کے کام آپ کو نا سب سے پہلے وہی بات کرنی چاہیے جو سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے کہ ہر بات ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے, ہر لمحہ اس کے ساتھ ان کنیکشن ہونا چاہیے, جیسے اس عورت نے کیا. تو آج کے بعد گھر میں جو مسئلے پیش آئیں گے وہ کس کو سنائیں گے؟ یس یس, بالکل, کیوں نہیں. ہاں جی, جیسے پیار سے آپ نے نام رکھے ہوتے ہیں نا, تو میں اللہ تعالیٰ کو جس رب کہنے کو میں کہتی ہوں ربا, مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے, لیکن میں اکثر جیسے اکیلے میں ربا کہتی ہوں لمبا کر کے. تو وہ ایک جو محبت کا تعلق ہے یہ تو پکارنے کے انداز میں بھی جھلکنا چاہیے نا. تو سنانا بھی اس کو ہے فرینڈلی مینر میں بھی, اور ڈرتے ہوئے بھی. رغبت و رہبہ, رغبت بھی ہونی چاہیے, رہبت بھی ہونی چاہیے. چپکے چپکے بھی اور زور سے بھی, رو کے بھی اور ہنس کے بھی, ضرورت کے وقت بھی اور نہیں ضرورت پھر بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ آوازیں بڑی اجنبی ہوتی ہیں اوپر. ہاں بالکل, ہماری تو سنتا ہی نہیں, پتہ نہیں کب سنے گا. وہ تو سن رہا ہو, تو اب یہ بات بھی سن رہا ہے. ہاں یس, بالکل. ہاں, ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے, میری تو کوئی نہیں سنے گا, میری تو کوئی سنتا نہیں. تو یہ ہمیں شکوہ بھی رہتا ہے نا کہ میری کوئی سنتا نہیں. جب یقین ہو گیا کہ اللہ سنتا, ہر وقت سنتا ہے, پھر آپ کو یہ شکوہ بھی نہیں رہے گا. اور پھر پتہ کیا, اس میں موسٹ پروڈکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہر وقت کچھ سنانے کی بجائے اور ایک ایٹماسفیئر خراب کرنے کی بجائے اسی وقت اللہ کو سنا دیتے ہیں. اللہ آپ اسے نبٹ لیں, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں نہیں مقابلہ کر سکتا, تو ہے نا. ہاں صحیح, جب وہ دیکھتے نا کہ اماں جان جیسے کوئی یہاں پہ رش ہو گیا, کوئی آ کے بیٹھ گیا تو اماں جان نماز اٹھایا اور سائڈ پہ ہوئی. میں نے دیکھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ چیک کرتی نماز پڑھ رہے ہیں, مجھے کہہ کے گئے ہیں تو پتہ نہیں وضو کیا ہے کہ اسٹاپ پر گئے. مجھے اتنی خوشی ہوئی, میرا بیٹا کہتا ہے اماں جب میں نماز پڑھ رہا تھا اکیلے تو آپ کیوں آئی؟ میں نے کہا بیٹا میں چیک کرنے آئی تھی کہ آپ پڑھ رہے تھے کہ نہیں نماز. مجھے کہتے میرے پیپر ہونے والے نا,
الحمدللہ. کسی بہانے پڑھیں, پیپروں کے بہانے پڑھیں, پھر عادت پڑ جائے گی. انسان ہے نا, ہم شکوا کرتے ہیں لوگوں سے کرتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوا کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم نے یہ بھی کیا آپ کے سامنے, وہ تو ہمارا دوست بھی ہے نا, ہم اس سے لڑ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا. بس ادب کے دائرے میں, ادب کے دائرے میں, کیونکہ وہ عظیم بھی ہے. ہاں, لوگوں کے غم کا شکوا اس سے کر رہے ہیں, اس کا شکوا اس سے نہیں کر رہے. وی کانٹ کوسچن اللہ تعالیٰ. اور کس کو کچھ سمجھ آیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بات آج جو ہے بہت اچھی لگی, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86, کہ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو انہیں کہیں کہ میں بہت قریب ہوں. تو اس سے بار بار آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ انسان جب بھی دعائیں کرے گا تو اللہ اسے سن رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سننے کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے جہاں پہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت کے حصے میں بتایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ رشد پائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. استاذہ, اس ساری باتوں سے مجھے یہ بات سب سے زیادہ اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ سب باتیں سنتے ہیں, سب ہماری دعائیں سنتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ خوبصورت مجھے یہ بات لگتی ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی, تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور سے سن رہے ہوتے ہیں, اور یہی چیز ہم سب کے لیے کافی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں, اس کا کلام پڑھ رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے سنتے ہیں جیسے کہ ہم جتنا زیادہ اس کو خالص نیت کے ساتھ. بیسیکلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی کہ جب ایک نبی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ اپنی آوازوں کو خوبصورت بنائیں اور قرآن مجید کو اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں. بالکل. اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ہم کچھ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں, اگر ہمارے دل میں ایک ذرا سا خیال بھی آتا ہے, فار ایگزامپل اگر کچھ بھی چاہیے ہے, ہم کسی کو نہیں بتاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے, اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نہیں بتاتے ہو وہ حاجت, وہ ضرورت آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی کر دیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ یقین ہونا چاہیے, پکا یقین, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے تو ہماری بہت سی فرسٹریشنز ختم ہو جائے کہ میری کوئی سنتا نہیں. چلیے ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, بہت کچھ سن چکے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.